بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے چند سوالات تھے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر جمعے کے دن انتقال ہو تو آیا اس کی کچھ برکات ہیں یا عذاب نہیں ہوتا یا وہ شخص جنت میں جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے کیا حدیث شریف میں آتا ہے؟ تو یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا جمعے کے دن انتقال ہوا ہو یا رمضان المبارک میں انتقال ہوا ہو تو اللہ پاک ان پر عذاب قبر نہیں ہوتا، عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اب یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، اس بارے میں علماء اکرام کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء اکرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ صرف رمضان المبارک یا صرف جمعے کے دن انتقال ہونے کی وجہ سے صرف جمعے کے دن عذاب قبر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور دنوں میں جو بھی بندے کے اعمال ہے اسی حساب سے حساب کتاب ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث عام ہے، اس کا مطلب یہی ہے، اور اللہ رب العزت کی نظر کرم اور رحمت خداوندی پر نظر کرتے ہوئے یہی شمار کیا جائے گا اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کسی شخص کا جمعے کے دن انتقال ہوا ہو تو انشاءاللہ قیامت تک اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن سے مراد یہ ہے کہ جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کے دن کی مغرب تک یہ وقت شمار کیا جائے گا کہ اگر اس وقت میں کسی کا انتقال ہوا ہو تو حدیث شریف کے مطابق اس شخص کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بھائی نے دوسرا سوال کیا کہ قرآن کریم کو موبائل میں پڑھنا کیسا ہے، یعنی موبائل میں ڈیجیٹل قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کریم کو موبائل میں تلاوت کرنا جائز اور درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ اگر بغیر وضو بھی پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اسکرین پر موبائل میں قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو جہاں پر اسکرین پر قرآن کریم کے حروف آ رہے ہیں وہاں پر پھر ہاتھ نہیں لگائیں۔ ہاں، اس کے اطراف میں، اس کے سائڈوں میں ہاتھ لگا کر اس کو صفحے کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور پڑھنا جائز ہوگا، لیکن جس جگہ جب قرآن کریم کے حروف آ رہے ہوں گے تو پھر اس اسکرین پر بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن کریم موبائل میں پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔